آج یہ ذکر شہدائے کربلا دوسری شب ہے. ہم سب دوسری شب میں تشریف رکھتے ہیں اور آج ہم اپنے ذکر کا آغاز آج سے 4 یار سے کر رہے ہیں. اور 4 یار میں تو وہی کہہ رہا ہوں کب سے بہتر ہے شیخ پڑے آج ہم سب 4 یار کے ذکر سے آج سے ذکر شروع کر رہے ہیں. وہ کون 4 یار؟ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم. طوفان نوح آنے سے پہلے آپ جب کشتی بنا رہے تھے ایک طرف کشتی بناتے جاتے دوسری طرف جب پہنچتے تو اس طرف کی کشتی خراب ہو جاتی ٹوٹ جاتی, پھر ادھر بناتے ادھر بھی ٹوٹ جاتی, صبح کو بناتے شام کو ٹوٹ جاتی, شام کو بناتے صبح کو ٹوٹ جاتی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں, صبح بنا رہے ہیں, شام تک بنا رہے ہیں, رات بھر میں کشتی پھر ٹوٹ جا رہی ہے, پریشان ہو گئے, روز بنا رہے ہیں, روز ٹوٹ رہی ہے, روز بنا رہے ہیں, روز کشتی ٹوٹ رہی ہے. نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے. اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا, مولا آخر میں روز بناتا ہوں, روز یہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل ابھی حاضر ہوئے, عرض کیا اے اللہ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ایسی کشتی بناتے رہیں گے, کشتی ٹوٹتی رہے گی. آپ کشتی بنانا چاہتے ہیں تو اب سب سے پہلے ان کشتی کی تختیوں پر میرے محبوب کے 4 یاروں کا نام لکھو. میرے محبوب کے 4 یاروں کا نام لکھو. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل بتائے وہ 4 یار کون ہے, ان کا نام کیا ہے؟ جبریل امین فرماتے ہیں وہ 4 یار جو محمد رسول اللہ کے 4 یار ہیں ان کا نام ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہے. جب ان کا نام لکھا گیا پھر کشتی تیار ہو گئی. آج سے ہم انہی نفوس قدسیہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں. ان میں سب سے پہلے ابو بکر ہیں. ابو بکر ہے, یہ کون ہے؟ قرآن نے جنہیں کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اور وہ جو سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی متقی ہیں. سچ لانے والے میرے آقا کی ذات, اور سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے. میرے بھائیوں, آج دنیا میں بسنے والا ہر انسان, ہر محلے, ہر بستی, ہر گاؤں, ہر شہر, ہر قصبہ, ہر اسٹیٹ, ہر ملک کا لوگ, ہر ملک کے لوگ یہی چاہتے ہیں, ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا تعلق کسی بڑے سے قائم ہو جائے, کسی بڑے کے قریب ہو جاؤں. محلے والا چاہتا ہے محلے کے کسی بڑے سے لگ جاؤں, بستی والا چاہتا ہے بستی کے کسی بڑے سے قریب ہو جاؤں, صوبے والے لوگ چاہتے ہیں میں صوبے کے کسی امیر سے قریب ہو جاؤں.
صدیق اکبر کی ذات ہے. نبی ہمارے نبی سب سے بلند والا مقام رکھتے ہیں, ہے نا. کائنات کے خدا کے بعد کوئی سب سے افضل والا ہے, بڑا ہے, یوں سمجھ لیجیے سب سے بڑا ہے. کسی کی ذات سب سے بڑی ہے, وہ مصطفیٰ کی ذات ہے, نبی کی ذات ہے. اور نبی کے قریب کون ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے. نبی کے قریب کون ہوتا ہے؟ قرآن میں بیان فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبی کے بعد صدیق کا, شہداء صالحین بعد میں. جو پتا چلا قرآن کہہ رہا ہے نبی کے بعد صدیق کا مرتبہ ہے. جو نبی کے قریب اگر کوئی سب سے زیادہ ہے تو صدیق ہے. نبی کے قریب اگر کوئی ہوتا ہے, سب سے زیادہ قریب کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ صدیق ہوتا ہے. اب میرے آقا کے صدیق تو وہ صدیق ہے جنہیں ہم نے, آپ نے کسی صحابی نے صدیق نہیں کہا, بلکہ قرآن میں رب نے انہیں صدیق کہا. رب نے انہیں صدیق کہا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. آپ اندازہ کریں صدیق اکبر سرکار سے کتنے قریب ہے, سرکار سے کتنے قریب ہے. آپ غور کریں صدیق اکبر کا مرتبہ, صدیق اکبر کا مرتبہ غور کریں. آپ کا نام عبداللہ ہے, سرکار کی ساتویں پشت پہ مختصر کی تعارف آپ کی خاندانی. ساتویں پشت میں آپ کا نسب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. آپ کا نام عبداللہ, آپ کے والد کا نام عثمان. ابو بکر اور صدیق آپ کا لقب ہے, ابو بکر کنیت ہے. آپ کے والد کا نام عثمان ہے, ان کی کنیت ابو قحافہ ہے. جب اصل میں آپ کا نام عبداللہ ابن عثمان ہے تو پھر آخر صدیق اکبر کا نام یہ ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے. ابو بکر آپ کا نام نہیں, اللہ بکر نام کے کوئی آپ کا بیٹا ہے جس کے نام پہ آپ کی کنیت ہو. ابو بکر بکر کا باپ آپ کا کوئی بیٹا نہیں, بکر کوئی بیٹا نہیں اس لیے جس کے نام پہ کنیت ہو. بلکہ ابو بکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مکے میں ایک شخص اس دور میں رہا کرتا تھا جس کا نام تھا بکر, جس کا نام تھا بکر. اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ علم الانساب, لوگوں کا نسب بتانے میں بہت ماہر تھا. کسی کو دیکھ کر اس کی نسب بتا دیتا تھا, باپ دادا خاندان کیا کرتا تھا, کیا نسب ہے. اتنا ماہر تھا وہ کہ کسی کو دیکھ کر اس کا نسب بیان کرتا تھا, نسب بیان کرتا تھا. اس کا نام بکر تھا. ایک دن صدیق اکبر جا رہے ہیں مارکیٹ میں, ملاقات ہو گئی بکر سے. صدیق اکبر نے اس بکر سے کہا, بکر سے ملاقات ہوئی, بکر نے کہا میں علم الانساب میں ماہر ہوں, میں لوگوں کا چہرہ دیکھ کر اس کا نسب بتاتا ہوں. صدیق اکبر نے ادھر ادھر نظر دوڑائی. آپ نے دیکھا بغل میں ایک گھوڑا بنا ہوا ہے. آپ نے کہا اس گھوڑے کا نسب بتا, اس گھوڑے کا نسب بتا. اور وہ تو انسان کا بتاتا تھا, جانور کا تو نہیں بتاتا. آپ نے کہا اس گھوڑے کا نسب بتا. وہ خاموش ہو گیا, چپ ہو گیا, نہیں بتا سکا. صدیق اکبر نے اس گھوڑے کو دیکھا, اس کے پورے نسب کو بیان کر دیا, اس کے پورے نسب کو بیان کر دیا. لوگوں نے سنا, کہا یہ لوگوں کا نسب بیان کرتا ہے, یہ بکر ہے. ارے آپ نے تو جانوروں کے نسب بیان کر دیا, آپ ابو بکر ہے. آپ ابو بکر ہے, بکر کے باپ ہے, بکر کے باپ ہے. جس طریقے سے ایک دور میں ابھی سالوں پہلے, جیسے 25 سال 30 سال پہلے, ایک پالن پور میں ایک حقانی نام کا ایک وہابی ملا رہتا تھا, سنی کو بہت چیلنج کرتا تھا. اس کا نام تھا حقانی, اور سوالات چیلنج ٹھوکتا تھا. دربھنگہ مدھوبنی ضلع سے محمد حسین نامی ایک مولانا گزرے. ابھی یہ لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا, دوسرے لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اس کے تمام چیلنج کو قبول کر کے حدیث کی روشنی میں اس کے تمام سوال کا جواب دیا, اور انعام کے ساتھ کہ ہمارے اس سوال کو, ہمارے جواب کو تم غلط ثابت کر دو تو 3 لاکھ روپے ہم سے لے جاؤ. انہوں نے
زمانے میں بھی آئے ہوں گے آپ لوگوں نے ابو الحقاری صاحب کی تقریریں سنی ہوگی، یوٹیوب پہ بھی ان کی تقریریں ابو الحقاری۔ تو اسی طریقے سے صدیق اکبر ابو بکر آپ کی کلیت اس لیے نہیں کہ آپ کا کوئی بیٹا، بلکہ وہ علم الانصاف جو بیان کرتا تھا اس نے انسان کا انصاف بیان کیا۔ صدیق اکبر نے جانوروں کا نسب بیان کیا، لوگوں نے کہا یہ انسان کا بیان کرتا ہے تو یہ بکا ہے، اور آپ نے جانوروں کا بیان کیا، آپ ابو بکر ہیں۔ بکر کے بعد یہ جو بات ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے بکر کے معنی آتے ہیں پہلا پھل، پہلا پھل، پہلا پھول، پہلا پھل یا پہلا پھول۔ اسلام کے گلشن میں سب سے پہلے جو پھول کھلا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جو پھل کھلا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے آپ کا ابو بکر نام اس لیے پڑا کہ سب سے پہلے آپ اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے آپ کا نام ابو بکر پڑا، یعنی پہلے سے بھی پہلے آپ ایمان لائے، پہلے سے بھی پہلے آپ ایمان لائے، اس لیے آپ کا نام ابو بکر پڑا۔ میرے بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ ہے۔ فاران کی چوٹی سے جب آفتاب اسلام غلط ہوا، آفتاب اسلام غلط ہوا، سب سے پہلے جس قلب اطہر نے اپنے اندر نور ایمانی کو جذب کیا تھا، وہ دل، وہ پیارا دل، وہ نور والا دل، وہ پاک دل حضرت صدیق اکبر کا تھا۔ اسی دل کا وہ جذبات حسنہ تھا جس کی تعریف و توصیف میں ستائش میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائی، اور سرکار نے ان کی تعریف و توصیف ایسی بیان کی کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی بزرگ و برتر ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، کون صدیق اکبر؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا کہ کلمے والے کو دیکھا، اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، خطبہ سنا تو خطبے والے کو دیکھا، درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا، قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا۔ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جن کی چار پشتیں سرکار کے شرف صحابیت سے مشرف ہے۔ یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا، کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو فضیلت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی ہے، کہ آپ خود بھی آپ صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ کسی اور کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ ان کی چار پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے کہ آپ کی چار پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہے، اس صدیق اکبر ہے۔ کون صدیق اکبر؟ ام المؤمنین ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سے میں ہوش سنبھالی ہوں میں یہ دیکھتی ہوں میرے والدین دین اسلام پر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام میرے گھر تشریف لاتے تھے۔ قربان جائے وہ مصطفیٰ، وہ رسول جن کے دربار میں صبح و شام فرشتے آتے ہیں، وہ مصطفیٰ صبح و شام صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا، کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر سب سے پہلے بت شکن ہے امت مصطفیٰ میں۔ انبیاء کے بعد کوئی اگر بت شکن ہے، بت کو توڑنے والا ہے، صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نے دور جاہلیت میں کبھی شراب نہ پی، کبھی شرک نہ کیا، بتوں کو سجدہ نہ کیا۔ عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ سرکار کی ولادت کے 2.5 سال بعد صدیق اکبر کی ولادت ہوئی۔ عمر میں 2.5 سال چھوٹے صدیق اکبر۔ کبھی آپ نے شرک نہ کیا، بت کو سجدہ نہ کیا۔ 8 سال کی عمر ہو گئی، آپ کبھی بت کنا نہیں گئے۔ خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، بت کنا بتوں کے پاس آپ نہیں جاتے تھے۔ آپ کے والد 8 سال کی عمر میں آپ کو پکڑ کر لے گئے اور کہا یہ لات عزیٰ ہے، یہ حبل ہے، یہ سب سے بڑا خدا ہے، یہ ہمیں رزق دیتا ہے، تم اس کا سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، اپنے
میری ماں سے اپنے آپ کو بچا. پتھر اٹھایا, ایک پتھر مارا, پیشانی پہ لگا, وہ بہت بڑا دکھ تھا, زمین پر منہ کے بل گر پڑا, زمین پر منہ کے بل گر پڑا. یہ دیکھ کر آپ کے والد پریشان ہو گئے, دوڑے آئے, تماشا مارا, گھسیٹتے ہوئے لے گئے آپ کی والدہ کے پاس, گھسیٹ کر لے گئے اور آپ کی والدہ سے کہا کہ او ابو بکر کی ماں, او ابو بکر کی ماں, ڈنڈے لاؤ, تم اپنے بیٹے کی کرتوت دیکھو, اس نے کیا کیا, ہمارے بڑے خداؤں کو گرا دیا, اسے مارا, اس کی توہین کی, ڈنڈے لاؤ, میں اسے سزا دوں گا. اتنا کہنا تھا کہ ابو بکر کی ماں, صدیق اکبر کی ماں, صدیق اکبر کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے, چھپا لیتی ہے اور فرماتی ہے, او قحافہ رک جاؤ, میرے بیٹے کو کچھ مت کہو, اس لیے کہ میرا یہ بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا تو میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی, اور جب یہ پیدا ہوا تو آتش غیبی سے یہ صدائی کہ اولاد, یہ بچہ جو تیری گود میں ہے, آسمانوں میں اس کا نام عتیق ہے, عتیق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صاحب و رفیق ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صاحب و رفیق ہے, اس میں کوئی تکلیف ایزا نہ دے, ایزا نہ دے. یہ واقعہ صدیق اکبر نے سرکار کی بارگاہ میں خود عرض کیا, جیسی عرض کیا جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کہ یا رسول اللہ, صدیق اکبر جو بیان فرما رہے بالکل سچ فرما رہے, بالکل سچ فرما رہے. تو حضرت آدم علیہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد, انبیاء کے بعد, اگر انسانوں میں کوئی بت شکن ہے, بت کو توڑنے والا ہے, صدیق اکبر کی ذات ہے. پہلا بت شکن امت مصطفیٰ میں صدیق اکبر کی ذات ہے. میرے بھائیوں, وہ صدیق اکبر ہے. آپ ایمان لائے, ہمیشہ آپ سنتے ہیں, بس یاد تازہ ہو جائے, دل میں عشق صدیق اکبر موجزت ہو جائے, اس کے لیے یہ باتیں بیان کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں, صدیق اکبر کے شام تجارت کے لیے گئے تھے, وہاں آپ نے خواب دیکھا, ادھر مکے میں سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا. صدیق اکبر مکے میں نہیں ہے, ان کے شام تجارت کے لیے گئے ہیں. وہاں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند اور آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آپ کی گود میں آ رہے ہیں, اور مکے کے گلیوں میں نور بھی کھیل رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں ستاروں کے ٹکڑے جا کر گر رہے ہیں. یہ خواب بہت ہی حیران پریشان کیا شروع ہوئی. وہیں ایک راہب رہا کرتا تھا, اس راہب کے پاس آپ تشریف لے گئے. آپ نے خواب بیان کیا, خواب نے اسی بیان کیا. اس نے پوچھا, یہ بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے, کیا مکے کا رہنے والا ہے, کہا ہاں مکے کا رہنے والا ہوں. کیا تمہارا نام ابو بکر ہے, کہا ہاں میرا نام ابو بکر ہے. کیا مکے میں تیرا کوئی دوست ہے, کہا ہاں دوست ہے. کیا تیرے دوست کو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہتے ہیں, کہا ہاں اس کا نام محمد ہے. اب وہ راہب کہتا ہے کہ ابو بکر, تو پیٹ سے کپڑا اٹھا, کپڑا اٹھا, کپڑا اٹھایا, ایک نشان ناف کے پاس صدیق اکبر کا تھا. وہ راہب کہتا ہے, میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے, آخری زمانے میں آخری پیغمبر آنے والے ہیں, ان کا ایک یار ہوگا جو یار غار ہوگا, ان کے پہلے کلمہ پڑھے گا, اس کا نام ابو بکر ہوگا, جسے صدیق کے لقب سے نوازا جائے گا. اس کے پیٹ پہ یہ نشان موجود ہوگا. اے ابو بکر سن, مکے میں تمہارا دوست جو محمد ہے, انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. مبارک ہو تم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو, تم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو. صدیق اکبر نے سوچا, سنا, دل میں عشق مصطفیٰ, پہلے سے سرکار سے دوستی تھی, بچپنے سے سرکار کی صحبت و رفاقت حاصل تھی صدیق اکبر کو, بچپنے سے جانتے تھے. ایمان تو تھا ہی آپ کے پاس, کبھی آپ نے مجھ کو سجدہ نہ کیا, شرک نہ کیا, تو توحید میں ایمان تو شروع سے ہی تھا. ایمان تو تھا ہی, ایمان توحید تو تھا ہی, ایمان رسالت لانا تھا. توحید میں تھا ہی, بس رسالت کو جگہ دینی تھی. سنا, دل میں عشق مصطفیٰ, اپنے یار محمد رسول اللہ کی محبت پیدا ہو گئی. عورت واپس آئے, سامان سمیٹ آئے, غلام کو سامان دے دیا,
जब सिद्दीक अकबर बाहर जाते कुछ तोहफा लेकर आते थे सरकार के लिए, तोहफा लाए, वो तोहफा लेकर सरकार की बारगाह में आए, करने गए, सामान गुलाम के साथ भेज दिया, कहा मैं आता हूँ, सरकार की बारगाह में आए, आजू तोहफा पेश किया, जैसी तोहफा पेश किया, बैठ गए, सरकार भी बैठे, सिद्दीक अकबर मुंह से कुछ बोल नहीं गए, आंखों से सवाल कर रहे हैं, आंखों से सवाल कर रहे हैं। आका मुस्कुरा रहे, तुम आया नहीं बल्कि मुल्क शाम से लाया गया, मुल्क शाम से लाया गया है। सिद्दीक अकबर ने आखिरी इशारों में कहा कि मैंने सुना आपने नबूवत का ऐलान कर दिया। कहा इसमें कोई शक है? कहा कि पहले जो अंबिया किराम गुजरे उनका कोई न कोई मोजिज़ा होता था, आपके पास भी कोई मोजिज़ा है। सरकार ने फरमाया अबू बकर, मुल्क शाम में जो ख्वाब देखा और उस राहिब ने जो ताबीर बताई, ये मेरा ही तो मोजिज़ा था। इतना कहना था। सिद्दीक अकबर पुकार उठे, मक्के में रहकर मुल्क शाम के ख्वाब की ताबीर जो बयान करे वो बरहक अल्लाह के नबी है। आइए इस्लाम में दाखिल कीजिए, कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल हो गए। ये सिद्दीक अकबर की साथ है। सबसे पहले आप मर्दों में इस्लाम कबूल किए, बच्चों में मौला अली रहमतुल्लाह वजह करीम, गुलामों में हजरत सैयद बिन हारिस, औरतों में उम्र में खदीजतुल कुबरा। ये चार नफूस कुदसिया सबसे पहले ईमान लाई है। ये चार नफूस कुदसिया सबसे पहले ईमान लाई लोग। मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले सरकार में कलमा पढ़ा और उसके बाद ही नहीं बल्कि अपना तन मन धन सब कुछ सरकार में कुर्बान कर दिया। सरकार के बारे में फरमाते हैं, मेरे अबू बकर को, मेरे सिद्दीक को जो मर्तबा मिला नमाज से नहीं मिला, रोजे से नहीं मिला, हज ज़कात सदका खैरात से नहीं मिला, बल्कि उसे जो ये मकाम मिला है, इसके दिल में जो मोहब्बत और उल्फत है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, उसकी वजह से मिला है। आज लोग सिर्फ नमाज की बातें करते हैं, नमाज दिलाकर के लोगों को छोड़ देते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि बस जो कुछ है नमाज, नमाज के अलावा कुछ नहीं। मैं भी मानता हूँ नमाज अफजल इबादत है, रोज़े महशर में सबसे पहले नमाज की कोशिश होगी, लेकिन याद रखो नमाज भी उसी की कबूल होगी जो इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ पढ़ी जाएगी, जो इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ पढ़ी जाएगी। जिस नमाज में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं, वो नमाज कबूल नहीं बल्कि मरदूद है, मुंह पे मार दी जाएगी। आज लोग तरह तरह से हीले बहाने करके अपनी तरफ खींचते हैं कि मेरे यहाँ आओ, ऐसे नहीं आए तो बिरयानी का भी इंतजाम होता है ताकि लोग नौजवान बिरयानी की लालच में आ जाए। नौजवानों बिरयानी के और कोरबे के चक्कर में मत पड़ो। सिद्दीक अकबर के मानने वालों सिद्दीकी बनो, अपने पेट भरने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि इस्लाम की खातिर अपने जेब से खर्च करना सीखो। सिद्दीकी वो है जो इस्लाम की खातिर जान माल तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, वही सिद्दीकी है। सरकार ने फरमाया मेरे अबू बकर को जो मर्तबा हासिल हुआ, ये उसके दिल की कैफियत है, उसके दिल की कैफियत है। वो कौन सी कैफियत? वो मोहब्बत है, वो इश्क है। वो कैफियत कौन सी है? वो मोहब्बत कौन सी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के साथ सिद्दीक अकबर हमेशा रहा करते थे, हर घड़ी हर लम्हा, हजर में साथ, सफर में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, जहां भी साथ, दुनिया में साथ थे, रात में साथ थे, यहाँ तक कि आज मज़ार में भी साथ है। और यही नहीं, सरकार ने फरमाया कल क़यामत में सिद्दीक अकबर का हाथ
چوکھٹ پہ بیٹھے پڑے ہیں، عرض کرتے اور فرماتے ابو بکر اے میرے پیارے صدیق تمہیں کس چیز نے یہاں پہ لے آئی؟ تم کیسے یہاں پہ آ گئے؟ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ سے جدا ہوا دل نہ لگا، آ کر چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، اس لیے کہ آقا جب صبح ہو اب میری آنکھیں سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھے آقا وہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہو، اپنے غلاموں میں جسے دیکھے وہ اپنے غلام کو کی ساتھ ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، اتنا بڑا مرتبہ اسی میں ملا ہے، وہ الفت و محبت و عشق ہے، صرف نماز پڑھنے سے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا، صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی پکا مومن مسلمان نہیں ہوتا، مومن مسلمان اسی وقت ہوگا جب اس کے دل میں نبی آل نبی کی محبت ہوگی، جب اس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہوگی جبھی وہ پکا مومن مسلمان ہوگا۔ آج جو ہے نماز کی تعلیم ہے، روزے کی تعلیم ہے، حج زکات کی تعلیم ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کی تعلیم ہی نہیں، عشق مصطفیٰ کی تعلیم ہی نہیں۔ میرے بھائیوں عاشق بنو، عاشق عاشق بنو، عاشق، کیونکہ عقل والا فیل ہو جاتا ہے، عشق والا پار ہو جاتا ہے، عقل والا فیل ہو جاتا ہے، عشق والا پار ہو جاتا ہے۔ عشق اگر دل میں ہے تو کس کے دل کڑی امتحان آ جائے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی حاصل ہوگی۔ آج تمہارے اوپر طرح طرح کے قانون لاتے جائیں گے، آج دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے قوانین آ رہے ہیں صرف مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے۔ ہمیں یہاں پہ عقل سے نہیں عشق سے کام لینا ہے، عشق سے کام لینا ہے، دنیا داروں کو بتلا دینا ہے او ظالمو تمہیں جو قانون لانا ہے لاؤ، جو بھی قانون ہمارے اوپر تھوپنا ہے تھوپو، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم وہی کریں گے جو عشق مصطفیٰ اجازت دے رہی ہے۔ یہ عشق پیدا کرو، عشق کب پیدا ہوگا؟ جب ایسی مجلسوں میں آؤ گے، ایسی مجلسوں میں بیٹھو گے اور ایسے لوگوں کے ذکر و اذکار کرو گے، عشق کی باتیں ہوگی، عشق پیدا ہوگا۔ آج جو صرف یہ دے کر نماز، یہ دے کر نماز، یہ دے کر نماز، ارے بھیا یہ کیا ہے؟ یہ لے دے کے نماز والا معاملہ تو شیطان کا تھا، لے دے کے نماز، لے دے کے نماز، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، اتنا سجدہ کہ زمین پہ رائے کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں۔ لیکن جب امتحان لیا گیا عشق کا، حکم آدم کا سجدہ کرو، کہا نہیں میں نہیں کروں گا، میں تیرا سجدہ 1000 بار کروں گا لیکن آدم کا نہیں کروں گا۔ نادان بن گیا کہ جس رب کا سجدہ کرے وہی رب کو حکم دے رہا ہے، اس نے عقل استعمال کیا، پھر ہو گیا، فرشتوں نے عشق سے کام لیا، پار ہو گئے۔ ابلیس وہ عقل والا تھا، اس لیے راجہ درگاہ ہو گیا، جبریل ابھی عشق والے تھے اس لیے مقبول بارگاہ محبوب ہو گئے، اس لیے مقبول بارگاہ محبوب ہو گئے۔ ہے نہیں ایسے محبوب کہ جب کبھی وہی آنے میں دیر ہوتی، 40 دن گزر جاتے تو سرکار باہر نکل کے تکتے جبریل ابھی کو دیکھتے، جبریل آئے نہیں، جبریل آئے نہیں، جبریل آئے نہیں، اور جبریل بھی حیران و پریشان
یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ابو جہل نے عقل سے کام لیا، ابو جہل نے عقل سے کام لیا، اس کا نام ہشام تھا، ابو جہل ہو گیا، جاہلوں کا باپ ہو گیا۔ سرکار نے فرما دیا ابو جہل ہے تو جاہلوں کا باپ ہے، نام ہشام تھا، مکے کا سردار تھا، عقل کا دوڑا دور آیا، ابو جہل بن گیا۔ صدیق اکبر نے عشق سے کام لیے، ابو بکر تھے، صدیق اکبر بن گئے، صدیق اکبر بن گئے۔ کیسے صدیق کیوں بنا؟ آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجیے۔ جب معراج سے سرکار تشریف لائے، یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر، یہی وجہ ہے کہ معراج کا انکار شیعہ لوگ کرتے ہیں، شیعہ لوگ معراج مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نہ معراج کا اقرار ہوگا، نہ معراج کو مانیں گے، انس صدیق اکبر کو صدیق کہا جائے گا، کیونکہ انہیں صدیق کا لقب معراج کو کی تصدیق پہ ہی ملا ہے، اس لیے وہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ چل رہے نہ آگے کی باتیں ہو، جب معراج ہوئی نہیں تو تصدیقی نہیں، جب تصدیقی نہیں تو صدیقی نہیں۔ یہ شیعوں کی چال ہے، یہ شیعوں کی چال ہے۔ سرکار معراج سے آئے، سرکار نے مسجد حرام میں تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا، معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ معراج کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، پھر وہاں انبیاء کی امامت کی، جو بھی واقعات ہیں آپ سنتے ہیں۔ لوگوں نے سنا، اعتراض کیا، ابو جہل سنا، کہا باپ رے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے تو مکہ سے مسجد حرام کی راہ 2 ماہ کا راستہ ہے، یہ راتوں رات مسجد حرام سے لوگ مسجد اقصی راتوں رات چلے گئے، اور وہ اتنے آ بھی گئے، یہی نہیں بلکہ آسمان پہ بھی گئے، جنت کو بھی دیکھا، اور جنت کی سیر کی، جنت کو بھی دیکھا، آسمانوں کی سیر کی، سب کچھ کیا، راتوں رات آ گئے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی، یہ نہیں سمجھ میں آنے والی۔ وہاں سے نکلا، کہا یہ بات نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے، معاذ اللہ، ایسا وہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ یاد آیا راستے میں، اچھا چلو ابو بکر کو بتا دیں، ابو بکر کو بتا دیں، دیکھو آج تیرا دوست کیا کر رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر دروازہ کھولے، کہا کیا ہوا؟ ابو جہل تو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ دیکھو، اچھا یہ بتا کہ اگر کوئی کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے مسجد اقصی گئے اور پھر وہاں سے زیادہ آسمان پہ گئے، پھر جنت کی سیر کی، پھر وہاں سے آ گئے رات کے حصے میں، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یہ تو بتا کہتا کون ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو بتا کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا وہی تیرا یار، تیرا دوست، تیرا نبی محمد رسول اللہ، محمد کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں۔ وہ واقعی دیوانے ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کہا واقعی میں اگر میرے آقا نے یہ کہا ہے تو سچ لگتا، بالکل سچ کہا، بالکل سچ کہا۔ ابو جہل کہتا ہے تم نے سنا بھی نہیں اور ان کی باتوں کو تصدیق کر دیا؟ کہاں تصدیق کر دیا؟ ابو جہل تو اس پہ تعجب کرتا ہے، میرے آقا نے یہ کہا اور میں تصدیق کیا، اس پہ تجھے تعجب ہے؟ ارے اس سے بڑی بات میرے آقا نے کہا خدا ہے، میں نے مان لیا، خدا ہے، دیکھا نہیں، مان لیا خدا ہے، اس سے بڑی بات ہم کیا ہو سکتی ہے؟ صدیق اکبر اب وہاں سے گئے، اب وہاں سے نکلے، مسجد حرام میں پہنچے، سرکار معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ جب واقعہ پورا ہو گیا، صدیق اکبر نے کیا آقا آپ مجھے شروع سے سنا دیجیے۔ پھر سرکار نے دوبارہ معراج کا واقعہ سنانا شروع کیا، ایک ایک جملہ سرکار فرماتے جاتے، ہر جملے پہ صدیق اکبر فرماتے جاتے، کہتے جاتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ ہر جملے پہ صدیق اکبر تصدیق کرتے جاتے۔ اتنے میں خدا کی رحمت جوش میں آئی، جبریل کو بھیجا، جبریل پیغام لے کر آیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اپنے اس غلام سے ابو بکر سے
صدیق اکبر جب مسلمانوں کے ظلم و ستم بڑھنے لگا، صدیق اکبر آئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، بس آخری بات سماعت کر لیجیے۔ صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اب ہجرت کیا جائے، ہجرت کیا جائے آقا، یہاں سے اب چلا جائے، یہاں سے چلا جائے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم آئے گا، حکم آئے گا، بس اللہ کے حکم کا انتظار کرو، ہجرت کرنا ہے یہاں سے یثرب یعنی مدینہ چلنا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا تب ہم چلیں گے۔ صدیق اکبر ایسے اللہ جب ہجرت کا حکم آئے گا تو اور سماعت ہوگا تب چلیں گے، رات میں یا دن میں؟ سرکار نے فرمایا رات میں۔ صدیق اکبر ایسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ بتائے آپ کے ساتھ نہیں کوئی ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ عمر یہ تو رب جانے، رب کا جو حکم ہوگا وہ کیا جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ تم چلو گے، میرے ساتھ تم چلو گے۔ اب دن کیا تھا؟ صدیق اکبر گھر گئے، تیاریاں شروع کر دی، تو تیار ہو گئے، تیار ہو گئے، آہستہ آہستہ اپنے زمین کو اور دیگر جائیداد کو بیچنا شروع کیا۔ کیوں بھائی وہاں جانا ہے، زمین جائیداد کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، روپیے پیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ وہاں دین کا کام کرنا ہے، روپیے پیسے لے کر بیچنا شروع کر دیا، بیچ کر جمع کرنا شروع کر دیا، اپنی دولتوں کو جمع کر لیا۔ آخرکار ایک شخص مفاد مکہ نے دارالندوا میں میٹنگ شروع کی، سرکار کو شہید کرنے کے لیے میٹنگ شروع کیا۔ بڑے بڑے 40 کافر، بڑے بڑے عتبہ شیبہ ابو جہل کے جیسے مکار غدار، مکے کے تقدس کو برباد کرنے والے وہ سب جمع ہے وہاں۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ محمد رسول اللہ کا دین زور و شور سے پھیلتا جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا انہیں شہر بدر کر دو، جواب دینے والے نے کہا شہر بدر کر دو گے، جہاں جائیں گے وہاں اپنے دین کا جھنڈا لہرائیں گے، پھر پھیلتے پھیلتے یہاں تک آ جائے گا۔ کسی نے کہا انہیں آپ بیابان جنگلوں میں، بیابان جنگلوں میں چھوڑ دو۔ ایک بوڑھے نے کہا ارے جنادان تم دیکھتے نہیں، وہ بیابان پتھریلی زمین میں چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے، اور جنگل میں جائے گا تو اس جنگل میں بھی منگل بنتا نظر آئے گا، منگل بنتا نظر آئے گا۔ کسی نے کہا ان کو جہاد دیواری کے اندر چھل دیا جائے، دیواروں میں چھل دیا جائے۔ ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ، تجربہ کار لوگ بولتے ہیں ارے تم نے دیکھا نہیں، انگلی کا اشارہ چاند کو کیا تو چاند کو ٹکڑا ہو گئے، یہ دیوار کون سی طاقت والی ہے؟ انگلی کا اشارہ کریں گے دیوار راستہ دے دے گا۔ اب کیا کیا جائے بھیا؟ تو اس نے لمبی داڑھی والا، اونچا پیجامہ والا، لمبا کرتا والا، یہ شکل و شباہت والا، یہ کون تھا؟ شیطان تھا، ابلیس، واقعی ابلیس، ایسا نہیں اس آدمی کو ابلیس کہہ رہا نہیں، ابلیس اس شکل میں، لمبی داڑھی، اٹلا پیجامہ، لمبا کرتا، اس شکل میں وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا میری ایک بات مانو، تو ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لو اور جا کر کے امت کے گھر کا محاصرہ کرو، وہ باہر نکلے ہوئے قتل کر دو، قتل کر دو۔ ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر حکم آ گیا اور ہجرت کر جائیے، ہجرت کر جائیے۔ وہ 40 کافر آئے، سرکار کے گھر کا محاصرہ کر لیا، سرکار نے مولا علی کو بلایا، بستر پہ لٹا دیا، سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، زمین سے کچھ خاک لی، اس پہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، کافروں کی طرف دیکھا، کافر کی آنکھوں کے دشمنوں میں لگے، آنکھ بندے لگے، سرکار سامنے سے گزر گئے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ آج ہم سنی کہتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے نبی کی جلوہ گری ہوتی ہے، ہماری مجلس میں ہمارے مصطفیٰ تشریف لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی زندہ ہے تو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ نبی آتے ہیں مجلسوں میں، ہمیں کیوں نہیں دیکھتے؟ میں کہوں گا نادان، کل بھی تجھے نہیں نظر آئے تھے، آج بھی نظر نہیں آئے، اس لیے کہ کنکری لگ گئی تھی۔
دروازہ کھل گیا. اب رات آدھی رات ہے, لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں, جب تک 2-3 بار کھٹکھٹاؤ نہیں. ہماری مسجد میں آئیے صبح میں تو 2-3 بار کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے خان صاحب اٹھتے ہی آئے اٹھتا تب لوگ اٹھتے ہیں. آپ کے گھر بھی ایسا ہے, جب تک 2-3 بار لوگ کھٹکھائے نہیں تب تک آنکھیں نہیں کھلے گی. ابھی سرکار نے کھٹکھائے نہیں, ہاتھ رکھا ہی تھا, دروازہ کھل گیا. سرکار نے فرمایا کیا معاملہ ہے, کیا تمہیں معلوم تھا کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے؟ کہا معلوم نہیں تھا, لیکن کافی اتنی جلدی دروازہ تم کیسے کھول دیے, کیا تیاریاں کر رہے تھے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا. صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ, جب سے آپ نے فرمایا تھا ہجرت رات کو ہوگی, وہ رات ہے اور آج کی رات ہے, آپ کا یہ غلام کبھی ایک پل کے لیے سویا نہیں ہے. میرے آقا آئے اور میں سویا رہ جاؤں, آقا دروازے میں کھڑے دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, آقا کو یہ تکلیف ہو. یہ صدیق اکبر کے دل کی کیفیت تھی, صدیق اکبر کے دل کی کیفیت. پھر آخر کے چلے کوئی مانا جو کچھ مانا چل دیے, جو کچھ مانا چل دیے, آگے گئے. اونٹ کا سفر ہوا, پھر دور دور جانے کے بعد جو راستہ دکھانے والا تھا اس کے ساتھ اونٹ کو واپس کر دیا. غار سور کا سفر کا سلسلہ شروع ہوا. پتھریلی زمین ہے, اونچائی پہ غار سور کا مقام ہے, آپ وہاں جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر کے نوکیل پتھر پہ قدم رکھتے, آپ کے نالین مبارک شک ہو گئے, شک ہو گئے. سرکار نے نالین کو اتار دیا, اب ننگے قدم چل رہے ہیں, خالی پیر چل رہے ہیں. جب پتھریلی زمین پر نوکیل پتھر پر سرکار قدم رکھتے, پتھر جھکتا صدیق اکبر طرف جاتے. حالانکہ یہ حال ان کے ساتھ تھا. صدیق اکبر نے دیکھا سرکار کا قدم لہولہان ہونے والا ہے. آخر صدیق اکبر بیٹھ گئے. کہا آقا آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے, میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے. سرکار کاندھے پہ تشریف لے آئے, بیٹھ گئے صدیق اکبر کے. ایک قدم ادھر رکھ کر صدیق اکبر کے کاندھے پہ بیٹھ گئے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, اب اونچائی پہ چڑھنا شروع کیا. آج خالی ہاتھ بندہ جب چڑھتا ہے غار سور بندہ تو تھک جاتا ہے, حالتیں خراب ہو جاتی ہے. جبکہ بہت ساری سہولتیں اور سیڑھیاں بنا دی گئی. اس وقت کوئی سیڑھیاں اور زینے کے اوپر چڑھنے کا کوئی راستہ, بہترین راستہ نہیں بنا تھا. نوکیلی زمین, نوکیلے پتھر تھے, اس پہ اپنے کاندھے پہ سرکار کو لے کر صدیق اکبر چڑھ رہے ہیں. جیسی آپ چڑھتے, جیسی چڑھتے, تھکاوٹ محسوس ہوتی, قدم رسول کو چومنے لگتے. کبھی یہ قدم کو چومتے, کبھی یہ قدم کو چومتے, کبھی یہ قدم کو چومتے, کبھی یہ قدم کو چومتے. سرکار فرماتے صدیق کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے آقا میں راج کر رہا ہوں, آقا میں راج کر رہا ہوں. آقا آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ خدا تک پہنچے, میری معراج یہ ہے کہ آپ کے قدم تک پہنچوں, آپ کے قدم تک پہنچوں. بلاخر غار سور کا مقام آیا, غار سور میں جلوہ گر ہو گئے. میرے بھائیو تو ابھی میرے سامنے والا واقعہ سنایا تو یہ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر جب غار سور میں گئے تھا تو کچھ تو تھا نہیں, پیاس کی شدت ہوئی, پیاس کی شرط پہ گئے تھے نا, تھک چکے تھے, پیاس کی شدت ہوئی. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا پیاس لگی ہے, پیاس لگی ہے. ابھی اسی راستے سے آئے ہیں, پانی کا کوئی چشمہ نہیں وہاں, کوئی کنواں نہیں, کوئی نل نہیں, کوئی ذریعہ نہیں. سرکار نے فرمایا باہر جا, ایک نہر جاری ہے, اس سے پانی پی لے. صدیق اکبر گئے, پانی پینے گئے, پانی پی کر آ گئے. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر آ گئے. کہا آقا کیا معلوم ہے کون سا پانی پی کر آئے ہو؟ کہا آقا واللہ اعلم ورسولہ, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. سرکار نے فرمایا جب تجھے پیاس لگی, تجھے پیاس کی شکایت مجھ سے کی, رب نے فرشتوں سے کہا آب کوثر کی نہر اس غار تک جاری کر دو. تم جو پانی پی کر آئے ہو آب کوثر کی نہر کی. صدیق اکبر آئے تھے, دیکھا تھا کوئی پانی نہیں تھی, تلاش کر سکتے تھے. آقا آپ کہہ رہے باہر جاؤ, پانی اوپر باہر تو کوئی پانی کے نہر نہیں, کوئی چشمہ نہیں, کوئی کنواں نہیں, کہاں سے پانی پیوں؟ معلوم تھا. آقا نے جب کہہ دیا پانی ہے تو پانی ہوگا, پانی ہے تو پانی ہوگا. بیٹھے ہیں صدیق اکبر, صدیق اکبر
سرکار کا سر مبارک صدیق اکبر کے جانور مبارک پہ سانپ کاٹ چکا ہے، سانپ کاٹ چکا ہے، سانپ کاٹ چکا ہے، زہر سرایت کر گئی، اتنا کہ پورا جسم سرخی سرد ہو گیا۔ آخرکار جب دماغ پہ زہر پہنچا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ آنسو گرے۔ صدیق اکبر کا آنسو بھی کتنا قیمتی ہے، کسی کا آنسو زمین پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو دامن پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو رومال میں لگتا ہے، کسی کا آنسو آستینوں پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو ماں کے آنچل پہ گرتا ہے۔ صدیق تیرے آنسو پہ قربان، تیرے آنکھ سے گرے اور چہرے محبوب پہ گرے۔ کتنا قیمتی ہے صدیق اکبر کا آنسو، اندازہ کر سکتے ہیں؟ صدیق اکبر کے آنسو میرے سرکار نے آنکھیں کھولی، کہا کیا ہوا، کیوں ہوئے؟ کہا آقا سانپ نے کاٹ لیا۔ سرکار نے اپنا لواب دہن لیا، اس جگہ پہ لگا دیا، ساتھ زہر کا اثر ظاہر ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ ان نادانوں سے کہنا چاہوں گا تیرے گھر میں بھی کبھی کبھی سانپ کاٹ لیتے ہیں، بچھو کاٹ لیتے ہیں، یا کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو بھی اپنا تھوک لگا کے دیکھ۔ میرے آقا نے اپنا تھوک، اپنا لواب دہن کھارا کنویں میں ڈال دیا، کھارا کنویں میں ڈال دیا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا، جابی کے سالن کے ہانڈی میں ڈال دیا، سالن میں برکت ہو گئی، آدھا کلو جو کے آٹے میں ڈال دیا، آٹے میں برکت ہو گئی، تو گھر کے کھلے میں ڈال کے دے۔ بیوی اتنی چڑھائے گی، چپل سے مارے گی کہ دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر یہ کہنا بھول جائے گا کہ ہاں نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ نبی کا تھوک، وہ نبی کا تھوک پاک ہے جو اتنا بابرکت ہے، ایک تیری تھوک ہے کہ کوئی تھوکنے کے لیے اس میں تیار نہیں ہے۔ بتائیے اس کے تھوک میں آپ تھوکیں گے؟ نہیں۔ کوئی تھوکا ہو تو اس پہ کوئی دوسرا انسان نہیں تھوکتا ہے، الگ تھوکتا ہے۔ وہ نبی کا تھوک ہے، ایک تیرا تھوک ہے جو اس پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی سے برابری بات میں کرنا، پہلے نبی کے لواب دہن کا مرتبہ تو دیکھ لے۔ میرے بھائیو، صدیق اکبر نے دیکھا ابو، ایک وقت تھا کہ ابو جہل اس کے ساتھی آ گئے غار تک، ابو نیچے جھانکتے ہوئے نظر آ جاتے، لیکن سرکار کا معجزہ، مکڑی نے جالا دے دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا۔ صدیق اکبر بیٹھے قدم نظر آ گیا، ابو جہل اس کے لشکریوں میں پھیل گئے۔ صدیق اکبر گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف محسوس ہوا۔ اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، استقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے محبوب اپنے صاحب سے کہہ دیجئے، اپنے صحابی سے کہہ دیجئے، یہ آیت صدیق اکبر کے صحابی ہونے کی دلیل ہے، اور صحابہ کے صحابیت کا کوئی انکار کرے وہ کافر نہیں، گمراہ اور فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر کے صحابی ہونے پہ کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ قرآن نے کہا، اپنے کہا محبوب اپنے صاحب سے فرما دیجئے کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ صدیق ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا، کسی اور صحابی کو نہیں ملا، کہ یا تو وہ صحابی اور مصطفیٰ ہو اور دوسرا خدا ہو۔ یہ مقام صرف صدیق اکبر کو ملا کہ غار سور میں یا تو آقا ہے یا صدیق اکبر ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا ہے تو خدا کی ذات ہے۔ یہ مرتبہ صرف صدیق اکبر کو ملا ہے۔ کہ میرے بھائیو، صدیق اکبر کے اندر وہ کیفیت تھی، وہ جذبات ان کے تھے جس کے بنا پہ انہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ تو ہم اپنے اندر وہ جذبات، وہ کیفیت، وہ عشق، وہ لگن، وہ محبت پیدا کریں تاکہ ہم بھی صدیقی کہلائیں، ہم بھی صدیقی کہلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے کل فاروق اعظم کا بیان ہوگا، اس کے بعد عثمان غنی، پھر اہل بیت اطہار کا بیان شروع ہوگا۔ دیکھیں کہ نفوس قدسیہ کا بیان بھی ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت دل میں ڈالنے سے پہلے، اہل بیت کی محبت کی بیج بونے سے پہلے خلفائے راشدین اور شیخین کے ذکر و اذکار سے دل کی زمین کو ہموار کرنا چاہتے ہیں، تبھی اہل بیت کی محبت
مسجد میں داخل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کل سیدنا فاروق اعظم کی بات کل ان کی ساتھ میں کچھ دیر بات ہوگی. رب کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو صدیق اکبر کی غلامی میں قبول فرمائے اور پکا اور سچا صدیقی بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ. چلیے کھڑے ہو کے سلام Medina.